میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کو ایک مرتبہ پھر 1500ویں جشن ولادت کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے نئے ایپیسوڈ میں ویلکم کرتا ہوں، مرحبا کہتا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی اس تعلق سے ایک بہت ہی پیارا پروگرام آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور اس میں سیگمنٹس کی ڈیٹیل سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اپنے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیے اور قیامت کے روز نور کے حقدار ٹھہریے۔ اس پروگرام میں کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ آیت قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر کا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آج قرآن مجید کی مشہور سورہ مبارکہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 15، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سننے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک بیان کی جاتی ہے۔ آج کی جو حدیث پاک ہے، کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین اور چیپٹر ہے جود و سخا کا بیان، اور اس کی حدیث نمبر ہوگی 15۔ اسی طرح بچے ہیں ہمارے ساتھ، بچیاں ہیں ماشاءاللہ، سوال جواب ہوں گے، مکالمہ ہوگا، اسی طرح ایک بورڈ کی ایکٹیویٹی کا سیگمنٹ بھی ہوگا، کچھ واقعات بھی بچوں سے سنیں گے۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے۔ بڑھتے ہیں سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اور وہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 15 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر۔ قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا۔ تم فرماؤ، کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈر والوں کو ہے، وہ ان کا صلہ اور انجام ہے۔ قل، تم فرماؤ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرمائیں کہ کیا جہنم کا عذاب اور اس کی ہولناکیاں جن کا ذکر کیا گیا یہ بہتر ہیں، یا وہ ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا اللہ پاک کی نافرمانی کے عذاب سے ڈرنے والوں کو وعدہ دیا گیا ہے؟ وہ باغ اللہ پاک کے علم میں اور اس کے کرم کے مطابق ان کے لیے اعمال کا بدلہ اور وہ جگہ ہے جس کی طرف یہ لوٹ کر جائیں گے۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کثرت سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سمجھنا اور اس کو پڑھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ بڑھتے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسحاق اور بغداد عطاری، دونوں آپس میں 5 سوالات کریں گے، اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ جب سوال کیا جائے تو آپ اپنے ذہن کو دوڑائیے اور سوچئے، فکر کیجئے کہ کیا اس سوال کا صحیح جواب آپ کو معلوم ہے۔ اگر معلوم ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو جو جواب یہاں پر دیا جائے اسے یاد رکھنے کی کوشش فرمائیے۔ جی اسحاق اور بغداد عطاری۔ جی تو بغداد بھائی، میرا آپ سے پہلا سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے پاس کعبہ شریف کی کون سی ذمہ داری تھی؟ کعبہ شریف کی حفاظت کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ دوسرا سوال، جس جنگ میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے، اس جنگ کو کیا کہتے ہیں؟ جس جنگ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے، اس جنگ کو غزوہ کہتے تھے۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے کس علاقے کی طرف ہجرت ہوئی؟ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ سبحان اللہ، آپ کے جواب درست ہیں۔ غزوہ خندق کے لیے کتنی گہری خندق کھودی گئی؟ غزوہ خندق کے لیے 5 گز۔ سبحان اللہ، یہ بھی آپ کا جواب درست ہے۔ میں آپ سے آخری سوال کرتا ہوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد کتنی تھی؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1,24,000 تھی۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاء اللہ جی، بغداد رضا نے 5 سوالات کے درست جوابات دے دیے ہیں۔ بڑی پیاری پیاری معلومات ہم تک پہنچی۔ گھروں میں بیٹھے بچے بھی اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں، آپس میں مکالمہ کر سکتے ہیں، اس طرح بھی دینی معلومات حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اب نمبر ہے سوال کا بغداد رضا کا، اور جواب دیں گے اسحاق اتاری۔ جی میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے، اہل عرب کن مہینوں کا اسلام سے پہلے بھی احترام کرتے تھے؟ ذی القعدہ شریف، ذوالحج شریف، محرم شریف اور رجب شریف۔ سبحان اللہ، آپ کا پہلا جواب درست ہو چکا ہے۔ ہجرت کے 7ویں سال کون سی اہم جنگ لڑی گئی؟ ہجرت کے 7ویں سال جنگ خیبر لڑی گئی تھی۔ میرا آپ سے سیکنڈ لاسٹ سوال ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کا باغ خرید کر مسجد نبوی بنانے کا فیصلہ کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کا باغ خرید کر مسجد نبوی بنانے کا فیصلہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے لاسٹ سوال کرنے جا رہا ہوں، ہجرت کے سفر میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کیا؟ ہجرت کے سفر میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ قسم کے کپڑے پیش کیے تھے۔ سبحان اللہ۔ چلے جی، ماشاء اللہ، تشریف رکھیے۔ آپ دونوں نے کوشش کی، سوالات جوابات یاد کیے، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا فرسٹ سیگمنٹ۔ چونکہ یہ ٹائم چلڈرن ٹائم ہے، بچوں کا وقت ہے، تو ہم شروع میں کچھ سیگمنٹ بچوں کے شامل کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ حدیث پاک، پھر کلام، اور پھر بزرگ ہمارے ساتھ مبلغین ہوتے ہیں، 15 اقوال بزرگان دین بھی شامل کیے جائیں گے۔ لیکن اب وقت ہوا ہے، ہمارے جو بچے ہیں واقعات کچھ مختصر یاد کر کے آئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کون سا بچہ کون سا واقعہ ہمیں سناتے ہیں۔ جی۔ قبلے کی تبدیل۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ملا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا جائے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، تو نماز ہی کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق قبلہ تبدیل کرنے کا حکم نازل ہو گیا۔ ماشاء اللہ، اس واقعے کو کہا جاتا ہے تحویل قبلہ کا واقعہ۔ ٹائٹل یا اس کا جو بھی ایک نام ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ دوسرے پارے میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، اور اس آیت کریمہ میں آگے تک اس قبلے کی تبدیلی کا بیان ہے۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ میں چاہوں گا کہ میرے ناظرین بھی اس کو تفسیر کی کتابوں سے پڑھیں۔ تفسیر صراط الجنان میں بھی آپ کو مختصر یہ واقعہ مل جائے گا، اور بھی تفاسیر کے اندر انشاءاللہ یہ واقعہ ملے گا۔ ویری بیوٹیفل۔ نماز کے دوران یہ حکم ہوا اور کس طرح قبلہ تبدیل ہوا، صحابہ کرام نے کیسے پیروی کی، بڑی عشق و محبت بھری باتیں اور یادیں بھی اس میں شامل ہیں۔ چلیے جی، نیکسٹ واقعہ سنتے ہیں، ہمارے بچے کیا سنا رہے ہیں۔ جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح۔ ہجرت کے دوسرے سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا۔ یہ وہ نکاح تھا جو نہ صرف زمین پر ہوا بلکہ وہ آسمان پہ بھی ہوا۔ مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ کر پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکاح کا اعلان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور، گھی اور پنیر کا حلوہ بنایا۔ شان خاتون جنت سعود 231، جس سے 700 افراد نے کھایا۔ شان خاتون جنت سعود 232۔ اور ایک مہینے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو رخصت فرما دیا۔
चलिए जी, माशा अल्लाह, बहुत ही प्यारा और तारीख़ी वाक़या है। लेकिन यहाँ पर मैं चाहूँगा बच्चों में से या बच्चियों में से जो बताना चाहें वाक़या बयान करते हुए। आपका नाम क्या बेटा, जिन्होंने ये वाक़या सुनाया है? अब्दुल हादी। अब्दुल हादी। इन्होंने जो वाक़या सुनाया है तो इसमें किताब का नाम लिया है, शान खातून जन्नत। उसके बाद सौद और आगे कुछ फिगर्स पढ़े हैं। तो कौन बताएगा कि ये सौद और आगे जो नंबर्स पढ़े गए हैं इसका क्या मतलब है? किस किस को पता है? पहले हाथ बुलंद करें, फिर इंशाल्लाह पूछते हैं। बच्चियों को नहीं मालूम, बच्चों ने हाथ उठाए हैं। चलिए जी, बगदाद रज़ा बताएंगे। सफ़ा नंबर। सफ़ा नंबर। तो इसको बेटा क्या पढ़ेंगे? सफ़ा नंबर। अगरचे लिखने में सौद लिखा जाता है मुख्तसर के लिए, लेकिन जब इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, पढ़ेंगे, तो क्या कहेंगे? किताब शान खातून जन्नत, सफ़ा आगे जो भी फिगर है 213 या जो भी थे वो आप पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, तीसरा वाक़या सुनते हैं। वो क्या है? क्या खूबसूरत वाक़या है, कौन सुनाएंगे? ग़ज़वा बदर। हिजरत के बाद मुसलमानों की मक्का के नॉन मुस्लिम के साथ एक जंग हुई जिसे ग़ज़वा बदर कहते हैं, जिसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी। सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊँट, 6 जरहे और 8 तलवारें थी, जबकि नॉन मुस्लिम्स की तादाद 1000 थी। उनके पास 100 घोड़े, 700 ऊँट और बहुत सारा जंगी सामान था। इसके बावजूद अल्लाह पाक ने मुसलमानों को जंग में शानदार कामयाबी अता फरमाई। ग़ज़वा बदर 2 हिजरी 17 रमज़ान शरीफ जुमे के दिन पेश आया। चलिए जी, माशा अल्लाह, तारीख़ इस्लाम का बहुत ही शानदार ग़ज़वा, बहुत सारी बरकतें, रहमतें, कई मोजेज़ात के इजहार का ये वाक़या है। बार बार पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं दिल खुश होता है। इस्लाम को वो तारीख़ी कामयाबी नसीब हुई कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अल्लाह पाक हमें उनका सदका नसीब फ़रमाए और उस ग़ज़वे के सदक़े में आज भी मुसलमानों को वही गलबा दोबारा अल्लाह करे कि अता हो, नसीब हो। ये थी जी आज के हमारे वाक़यात। बच्चों ने वाक़यात याद किए, तलफ़्फ़ुज़ की कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं। यहाँ पे मैं ये अर्ज़ करूँगा ख़ास तौर पर पेरेंट्स को, माँ बाप को, कोशिश करें कि अपने बच्चों को उर्दू सही बोलना, इसकी तरफ तवज्जो दिलाएं। और इसका एक बेहतरीन तरीका है उर्दू की रीडिंग करना। कोई भी किताब है, बुक है, आमतौर पर स्कूल बुक होती है या कोई भी दीनी किताब है, वो ले लें और बच्चों को कहें कि आप पढ़ें। वो पढ़ेंगे, अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको दुरुस्त करें। इसी तरह बोल चाल के अंदर कोई अल्फाज कमोबेश हो जाएं, जैसे कि एक लफ्ज़ अभी एक बच्चे ने तलफ़्फ़ुज़ किया, ख्वाहिश। अच्छा, ये बच्चे भी और बड़ों की भी मिस्टेक हो जाती है। लिखा वाव के साथ जाता है, लेकिन इसको पढ़ा जाएगा ख्वाहिश। कैसे पढ़ा जाएगा बच्चों? ख्वाहिश। कैसे पढ़ा जाएगा? यानी ख्वाहिश नहीं पढ़ा जाएगा। वाव लिखा जाएगा लेकिन बोला नहीं जाएगा। तो इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उसको अगर आप बेहतर करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारी लैंग्वेज और तलफ़्फ़ुज़ जो है वो बेहतर होता चला जाएगा। बहुत खूबसूरत वाक़यात हमने सुने। अल्लाह पाक इन वाक़यात को याद रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो बच्चियों के साथ होगा। आसिफ भाई हमारे जो मुबल्लिग़ हैं वो तशरीफ़ ले आए मंच पर। आप तैयार हैं? और हमारा सेगमेंट है कि इस बोर्ड पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक लिखे हुए हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उनके मतलब यानी कि माना लिखे हैं। आज ही आसिफ भाई, तो बच्ची जाएंगी और एक नाम लेंगी और उसके मुताबिक जो माना है वो निकाल कर लाएंगी, फिर देखेंगे कि जवाब दुरुस्त है या नहीं। जी, सबसे पहले कौन तैयार है? सब तैयार है? चलिए पहले आप आ जाइए जी। पहले एक नाम चूज़ कीजिए और आपके नज़दीक इसका मतलब कहाँ पे लिखा हुआ है। बच्चों को सिलेबस दिया जाता है, इनको तैयारी करवाई जाती है। बाज़ औक़ात दुरुस्त भी हो जाता है, बाज़ औक़ात मिस्टेक भी हो जाती है, लेकिन ये एक्टिविटी है, खेल खेल में चीज़ें जो है वो देखी सीखी जाती हैं। देखते हैं जी इन्होंने सही नाम निकाला है या नहीं। अच्छा, पिन जब निकालेंगे तो वो आप भले यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। चलिए जी आसिफ भाई। इन्होंने नाम निकाला है
वलीयुन, वली जुन, ठीक है। और माना क्या निकाला है? माना निकाला है दोस्त। तो दुरुस्त है ये? बिल्कुल दुरुस्त निकाला। चलिए जी, माशाअल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट आप आ जाइए। आसिया नाम है आपका, आ जाइए, निकालेंगी नाम। चलिए जी, देखते हैं जी। छोटी सी मुन्नी है और हमारे सिलसिले में गालिबन रोज़ ही तशरीफ़ लाती हैं। नाम निकाल लिया है, पिन रख दीजिए साइड टेबल पे जी। इसका क्या माना है, क्या मतलब है, गौर कर रही हैं। चलिए जी, देखते हैं जी छोटी सी मदरी मुन्नी ने क्या नाम निकाला है। इन्हें दीजिए जी। माशाल्लाह, मुन्नी ने जो है नाम निकाला है मुज़म्मिल। इसका माना जो है कंबल पोश। दुरुस्त है? दुरुस्त है, बिल्कुल। क्या बात है, माशाअल्लाह। माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? वन में पढ़ती हैं। याद करके आई थी सब नाम? वाह भी वाह, माशाअल्लाह। चलिए जी, बहुत खूब जी। मुज़म्मिल मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी इसमें गिरामी है। इसका माना भी हमें मालूम होना चाहिए जी। नेक्स्ट आप आ जाइए जी, आ जाइए। बहुत तैयार होकर आई हैं। सिलसिले में जब बच्चियां आती हैं तो माशाअल्लाह खुशी खुशी आती हैं। घर वाले भी इंतज़ार करते होंगे कि आज हमारी मुन्नी जो है वो मदनी चैनल पर आ रही हैं। एक्साइटेड भी होती है जी। दीजिए। क्या नाम है? माशाल्लाह, इनका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह। लफ्ज़ है तय्यिब, तय्यिबुन, और इसका माना है पाक। तो दुरुस्त नाम निकाला है इन्होंने, उसका माना भी ठीक निकाला है। माशाअल्लाह, मरहबा। एक बच्ची और आ जाएं, आ जाइए आप जो रह गई। देखते हैं जी इन्होंने कैसी तैयारी की है, क्या नाम निकालती हैं। ये नाम और इनके माना, इसी तरह अस्माए हुसना अल्लाह पाक के जो नाम हैं उनके माना भी हमें मालूम होने चाहिए। तो बाज़ औक़ात दुआ के दौरान, बाज़ औक़ात वैसे भी नाम लिए जाते हैं, तो माना पता होगा तो नाम लेने का लुत्फ़ दोबाला होगा जी। क्या नाम है? इन्होंने नाम निकाला है नासिर जी, और इसका माना निकाला है मदद करने वाला। माशाअल्लाह, ये भी दुरुस्त हो गया जी। माशाअल्लाह। नासिरुन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी है और वाकई आप सारी मखलूक की मदद फरमाते हैं। अल्लाह पाक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका हमें नसीब फरमाए। आ जाइए, आ जाइए, आप भी आ जाइए। ये भी छोटी सी मदनी मुन्नी है माशाअल्लाह जी। पहले नाम निकालिए, गौर हो रहा है। थोड़ा सा कंफ्यूज लग रही हैं जी। नाम निकाल लिया है, अब देखते हैं इसका माना ये दुरुस्त निकाल पाती हैं या नहीं। इशारा हो रहा है, मदद हो रही है। चलिए जी, निकाल लिया। चलिए जी, क्या नाम है आपका? सीधा सीधे हाथ से दीजिए। मदीहा। क्या नाम है? मुतिया। मुतिया। वाह भी वाह, बड़ा यूनिक नाम रखा है जी। अच्छा, इन्होंने जो नाम निकाला है वो निकाला है मंसूरुन जी, और इसका माना निकाला है मदद याफ्ता। वाह भी वाह, माशाअल्लाह। इधर आइए, ये देखिए जी, कितनी छोटी सी मदनी मुन्नी है। एज कितनी है, कितने साल की हैं? 3 ईयर की। माशाअल्लाह, क्या बात है जी। चलिए जी, तशरीफ़ रखिए। बहुत ही खूब जो है वो बच्चियों ने तैयारी अच्छी थी, किसी ने भी मिस्टेक नहीं की। बहुत अच्छी बात है, सबको जो है वो मुबारक हो माशाअल्लाह। चलिए जी, अब बढ़ते हैं हदीस पाक की जानिब। किताब है रियाजुस सालिहीन और उसका चैप्टर है जूदो सखा का बयान और हदीस का नंबर है 15। वो सुनते हैं, फिर नात खान इस्लाम भाई से कलाम सुनेंगे, फिर 15 अक़वाले बुजुर्गाने दी। عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منها قالت ما بقي منها إلا كتفها قال بقي كلها غير كتفها ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کیا اس میں سے کچھ باقی ہے؟ عرض کی صرف اس کا ایک کندھا باقی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کندھے کے سوا سب کچھ باقی ہے۔ جی ماشاء اللہ،
بہت ہی پیاری حدیث پاک، اللہ پاک ہمیں احادیث کو پڑھنا اور سمجھنا بھی نصیب فرمائے۔ اب ایک کلام کو شامل کریں گے، پھر انشاءاللہ 15 اقوال بزرگان دین۔ جی بڑھتے ہیں آج کے کلام کی جانب، 3 اشعار انشاءاللہ سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ 15 سال ہے آیا جشن میلاد النبی، 15 سال ہے آیا جشن میلاد النبی، نور چاروں سمت چھایا جشن میلاد النبی، نور چاروں سمت چھایا جشن میلاد النبی، مسکراتی ہے بہار چہچہائے بلبلیں، مسکراتی ہے بہار چہچہائے بلبلیں، باغ اعلیٰ نے لہایا جشن میلاد النبی، باغ اعلیٰ نے لہایا جشن میلاد النبی، 15 سال ہے آیا جشن میلاد النبی۔ ذکر میلاد مبارک کی جہاں میں دھوم ہے، ذکر میلاد مبارک کی جہاں میں دھوم ہے، کیف و مستی سب پہ چھایا جشن میلاد النبی، جشن میلاد النبی، 15 سال ہے آیا جشن میلاد النبی، 15 سال ہے آیا جشن میلاد النبی۔ دور ہوں گی مشکلیں راشد محشر میں جس گھڑی، دور ہوں گی مشکلیں محشر میں راشد جس گھڑی، شاہ کا دیدار پایا جشن میلاد النبی، 15 سال ہے آیا جشن میلاد النبی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، تالار کی آمد مرحبا، 15 سال ہے آیا جشن میلاد النبی۔ ماشاءاللہ، تو سب نے دھوم دھام سے منانا ہے، گج وج کے منانا ہے، جوش و جذبے سے منانا ہے، کم از کم 15 پرچم، 15 جھنڈیاں، 15 لڑیاں، 15 بلب جو آپ کو لگے ضرور لگائیے، 115 لگائیے، 1500 لگائیے، دا مور دا میریئر، جتنا شہد اتنا میٹھا۔ انشاءاللہ اس سال پہلے سے بڑھ کر عاشقان رسول اس کی تیاریاں کریں اور دھوم دھام سے اس کو منائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اب 15 اقوال بزرگان دین 1 بائی 1 ہم سنیں گے۔ ہمارے ساتھ بزرگوں کی جو ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں تشریف لانے والے مبلغین موجود ہیں۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، خرچ کرو تشہیر نہ کرو، اور خود کو اس لیے بلند نہ کرو کہ تمہیں پہچانا جائے اور تمہارا نام ہو، بلکہ چھپے رہو اور خاموشی اختیار کرو، سلامت رہو گے۔ ماشاءاللہ، سلامتی کے مدنی پھول، کیا بات ہے، زبردست۔ جی حضرت سیدنا ابراہیم بن عتبہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن اس عالم کو ندامت یعنی شرمندگی زیادہ ہوگی جو اپنے علم کی وجہ سے لوگوں پر بڑائی کا اظہار کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علم حاصل کریں لیکن اس میں نیت جو ہے وہ پازیٹیو اور مثبت رہنی چاہیے۔ جی صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
جس سے بن پڑے اپنا مال وہاں رکھے جہاں اسے کیڑا نہ لگے، نہ چور کا ہاتھ یعنی راہ خدا میں صدقہ کر دے، کیونکہ بندے کا دل مال کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ جی، حضرت سیدنا محمد بن سوقہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کو اللہ کریم کی رضا کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ اس کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کسی بھی طرح کا فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچانا چاہیے، ماشاء اللہ۔ جی، صحابی رسول حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موت کو کثرت سے یاد کرنا خوشی اور حسد کو کم کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی۔ جی، حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، فخر، خود پسندی اور تکبر تمام برائیوں سے بڑھ کر ہیں، بلکہ ان کی اصل اور جڑ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام بری صفات سے محفوظ فرمائے، آمین۔ مزید۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، کھانا کھلانا اور اچھی گفتگو کرنا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میلاد پہ خوب خوب لنگر کھلائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی، حضرت سیدنا اسحاق بن خلف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ گفتگو سے احتیاط برتنا سونے چاندی کے معاملے میں احتیاط کرنے سے زیادہ دشوار ہے۔ بے شک، بے شک۔ حالانکہ سونے چاندی میں بہت احتیاط کی جاتی ہے، قیمتی ہوتی ہے نا، لیکن گفتگو میں احتیاط اس سے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ جی، حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عمل بدلہ حاصل کرنے کے لیے نہ کرے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے۔ جی، بندہ جب موت کا ذکر بکثرت کرتا ہے تو اس سے حسد اور طعن و تشنی کی عادت نکل جاتی ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرے۔ اللہ پاک ہمیں موت اور آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی طرف بڑی کمی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیشہ رہنا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ اللہ پاک ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ جی، حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آگ پر قدم رکھنا تو نفس گوارا کر سکتا ہے، آگ پر قدم رکھنا تو نفس گوارا کر سکتا ہے، لیکن علم پر عمل اس سے کئی گنا زیادہ دشوار ہے۔ اللہ اللہ اللہ، بہت پیارے انداز پہ سمجھایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرمائے۔ جی، حضرت سیدنا معروف قرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیوں کو بھی ایسے چھپائے جیسے کہ اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ واقعی برائیوں کو ہر شخص چھپاتا ہے، لیکن نیکیاں عموماً لوگ بتا بیٹھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور نیکیاں چھپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کریم نے جس کو اچھی صورت، اچھا رزق اور نیک منصب دیا ہو، پھر وہ اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرے تو وہ خالص اللہ والوں میں سے ہے۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جی، حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اے لوگو، اللہ پاک سے ڈرو اور اعتدال کے ساتھ رزق طلب کرو۔ اگر تم میں سے کسی کا رزق پہاڑ کی چوٹی پر یا زمین کے اندر ہوگا تو وہ بھی اس کو ضرور ملے گا۔ بے شک ایسا ہی ہے، ہمیں توکل رکھنا چاہیے اور اس کے حلال ہی کے لیے
کوشش کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. جی. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے یعنی مٹکے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. یہ الفاظ ہیں اور مفہوم یہ ہے کہ بے شک میں جو بھیجا گیا ہوں، میری بعثت کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق کو کمال درجے تک، اعلیٰ درجے تک، بلندیوں تک پہنچا دوں. تو با اخلاق ہونا یہ ایک مسلمان کے لیے بنیادی بات ہے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ ترین اخلاق کے صدقے واقعی خوش اخلاق بننے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس میں ہم نے بڑے ہی پیارے پیارے صحابہ کے، اولیاء کرام کے اقوال سنے. انہیں یاد رکھیے، ان پر عمل کیجئے، لکھ کر اپنے گھر پر لگائیے، بار بار انہیں دیکھتے رہیے اور غور کیجئے کہ میری زندگی میں ان اقوال پر کتنا عمل کر رہا ہوں اور کتنا ہو سکتا ہے، اور میں کتنی اس کے لیے کوشش کر سکتا ہوں. اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. ناظرین، آپ سے اجازت چاہوں گا. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا. آ گیا میلاد کا موسم سہانا ہے، مرحبا. 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے، 1500واں ہمیں میلاد منانا ہے.